بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے تیسیر المنطق اور سبق ہفتم۔ اس میں ہم مفہوم کے بارے میں، کلی اور جزئی کے بارے میں پڑھیں گے، اور مفہوم کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم اور کرنا چاہتے ہیں اس میں، تاکہ آپ کے ذہن میں سب کچھ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ ہمارے پاس مفہوم ہے۔ مفہوم یعنی کسی چیز سے وہ اس کی جو صورت منتزعہ ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے، تو اس کو جو چیز ذہن میں آ جائے اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ مفہوم۔ اس مفہوم کے ساتھ ایک ہے مصداق۔ مصداق ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک مصداق ہوتا ہے۔ مثلا اس مارکر سے جو مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، جو چیز ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، جو صورت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، وہ مفہوم ہے۔ لیکن وہ مفہوم جس چیز پر صادق آتا ہے وہ ہے مارکر، تو یہ مارکر ہے مصداق۔ مثلا انسان میں ہوں، تو میری جو صورت ذہن میں آتی ہے کسی کے ذہن میں آ جائے تو یہ مفہوم، لیکن وہ مفہوم جب میرے اوپر صادق آتا ہے تو میں اس مفہوم کے لیے مصداق ہوں۔ تو یہ اگر مفہوم اور مصداق کی بات کہ جو چیز ذہن میں آ جائے اس کو مفہوم کہتے ہیں، اور مفہوم جس پر صادق آ جائے اس کو مصداق کہتے ہیں۔ مفہوم جو ہے، مفہوم کی دو قسمیں، ایک ہے کلی اور ایک ہے جزئی۔ کلی اور جزئی، کلی جو ہے یہ جزئی جو ہے وہ مفہوم ہے کہ اس کی شرکت نہ ہو سکے، یعنی ایک شے معین پر صادق آئے اور کثیر پر صادق آنے سے ممتنع ہو، زیادہ پر صادق نہ آئے۔ مثلا لفظ زید ہے، زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، یہ تین نام ہے۔ تو زید جو ہے یہ ایک شخص معین پر دلالت کرتا ہے، عامر بھی ایک شخص معین، ایک معین شخص پر دلالت کرتا ہے، بکر بھی ایک معین شخص پر دلالت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ زید، عامر، بکر کسی پر بھی دلالت کرے، اس طرح نہیں ہے۔ تو اگر اس میں شرکت نہ ہو اور کسی ایک چیز پر دلالت کرے، کسی ایک چیز پر دلالت کرے، اس میں غیر پر صادق آنا ممتنع ہو، تو اس کو جزئی کہتے ہیں۔ اور ایسا مفہوم کلی ہو کہ بہت ساری چیزوں پر صادق آئے تو اس کو کہتے ہیں کلی۔ کلی یعنی وہ مفہوم کہ اس میں شرکت ہو سکے، یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے، کئی چیزوں پر صادق آئے۔ مثلا انسان ہے، لفظ انسان، اس کے لیے ایک زید ہے، عامر ہے، بکر ہے، اوباما ہے، اسامہ ہے، بہت سارے ہیں، یعنی جتنی بھی انسان ہے، یہ لفظ انسان کتاب میں آدمی لکھا ہے، یہ لفظ انسان ان سب پر صادق آتا ہے، اس لیے کہ ان سب سے جو مفہوم ذہن میں آ جاتا ہے تو ان کے لیے ایک لفظ استعمال ہو گیا ہے انسان۔ تو یہ انسان شرکت اس میں ممتنع نہیں ہے، یعنی یہ بہت سب پر صادق آتا ہے، زید پر بھی، عامر پر بھی، بکر، اوباما، اسامہ جتنے بھی ہے اس پر صادق آ جاتا ہے، تو یہ انسان یہ ہو گیا مفہوم کلی۔ بقر جو ہے جتنی بھی گائے ہے ان سب پر صادق آتا ہے، چاہے وہ کالی ہو، کالی گائے، یا سفید ہو، سرخ ہو، یا مختلف رنگ والے ہو، تو ان سب پر صادق آ جاتے ہیں۔ تو بقر، اس کے جو افراد ہے، یعنی یہ زید، عامر، بکر جو ہے اس پر جو لفظ انسان صادق آ رہا ہے یہ مفہوم کلی ہے، اس کو کلی کہیں گے ہم۔ اور یہ زید، عامر، بکر، اوباما، اسامہ یہ اس انسان کے لیے افراد اور جزئیات ہے، اس انسان کے لیے افراد اور جزئیات ہے۔ اس طرح جسم ہے، تو جسم میں انسان بھی ہے، گائے بھی ہے، کتا بھی ہے، اور اس میں پتھر بھی ہے، اور اس میں یہ بورڈ بھی ہے، یہ سارے جسم میں داخل ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے لفظ جسم بولنا، لفظ جسم بولنا یہ مفہوم کلی ہے،
تو جسم جو ہے یہ مفہوم کلی، یہ کلی ہو گیا، اور یہ ہے اس کے افراد اور جزئیات، اجزاء نہیں، اجزاء الگ چیز ہے، جزئیات الگ چیز ہے۔ یہ ہے اس کی، یہ بھی جزئی ہے، اس کے لیے یہ بھی جزئی ہے، اس کے لیے یہ بھی، اس کے لیے جزئی ہے۔ اس طرح حجر ہے، اس میں ہر قسم کا پتھر آ جاتا ہے، تو سب پتھروں پر لفظ حجر بول کر یہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کلی ہے۔ اور جو شخص معین پر بولا جائے اور زیادہ پر صادق نہ آئے تو اس کو جزئی کہتے ہیں، اور وہ مفہوم جس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آ جائے اس کو کلی کہتے ہیں۔ اور کلی کے جو افراد ہوتے ہیں، جن چیزوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، یہ ان کی جزئیات اور افراد کہلاتے ہیں، ان کو اس کی جزئیات اور افراد کہتے ہیں۔ اور مفہوم یعنی جو چیز ذہن میں آ جائے، اور جو چیز ذہن میں آئی ہے وہ خارج میں اگر کسی پر صادق آ جائے تو اس کو وہی چیز جو ہے مصداق ہے۔ کلی اور جزئی، کلی یعنی جزئی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے یعنی ایک شے معین پر صادق آئے۔ کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے، اور کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزئیات اور افراد کہلاتے ہیں۔ یہ ہے کلی اور جزئی۔ اس کو سمجھ لے، اگر ایک مرتبہ دیکھ لے، اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ دیکھ لے، تیسری بار دیکھ لے، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹس کرے یا پوچھ لے۔ لیکن یہ سبق بہت اہم ہے، منطق میں یہ بار بار آ جاتا ہے کہ یہ لفظ کلی ہے، جزئی ہے، اس میں دو کلیوں کے درمیان نسبت کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر بہت سارے مسئلے جو ہے اس کلی جزئی پر موقوف ہوتے ہیں، تو اس کو یاد کر لے۔ اس کلی کی بھی قسمیں ہیں، جزئی کی بھی قسمیں ہیں، تو اس کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔